جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود باسناد صحیح۔ یہ میرے محترم بھائیوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعاء میں کہ نماز کے بعد کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے، گویا کہ سمجھو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ہر موقع پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، کب پڑھنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، وہ تمام باتیں ہم کو سکھائی ہے۔ یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اتنے احسانات ہیں اور ہم احسان میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہے ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسل در نسل، باپ پر دادا سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے مقروض ہیں، ان کے احسانات میں ڈوبے ہوئے۔ ان کے بے شمار احسانات میں سے ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم کیسے اللہ سے مانگیں، دعا قبول کیسے ہو۔ ایسی ایسی دعائیں سکھائی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائیں نہ مانگتے اور نہ بتلاتے تو ہم ایسی دعائیں مانگ نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کے رحمت کے دروازے کھولنے کی چابیاں اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مسنون دعائیں سکھا کر کے اللہ کی رحمت کے خزانے لوٹنے کی چابیاں، keys of the treasure of the mercy of Allah, how to get the rahmat of Allah، یہ ہمیں سکھلا کر گئے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس چابی کا بنچ ہو اور اس کو پتا ہے کہ بھائی یہ چابی اس دروازے کو لگتی ہے، یہ چابی اس دروازے کو لگتی ہے، یہ گھر کی چابی ہے، یہ گاڑی کی چابی ہے، یہ فلاں چابی ہے، روزانہ کھولتا ہے، اس کے ہاتھ میں اس کو سب پتا ہے۔ فرمایا وہ کتنا جلدی اس دروازے کو کھول دیتا ہے اور اپنا کام کر لیتا ہے، گھر میں داخل ہو جاتا ہے، آفس میں داخل ہو جاتا ہے، دکان میں داخل ہو جاتا ہے، فیکٹری میں داخل ہو جاتا ہے، گاڑی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب کبھی مسنون دعاؤں کو دیکھا کرے، ساری دعاؤں کو دیکھا کرے، تو یہ تصور کرے، دماغ میں سوچے
کہ یہ مصنون دعائیں جو ساری ہے یہ چابیوں کا گچھا ہے، بنچ آف دا کیز ہے، بنچ آف دا کیز ہے۔ کوئی دعا کون سا دروازہ کھلوا دیتی ہے، کوئی دعا کون سا دروازہ کھلوا دیتی ہے۔ اگر ہم ان تمام چابیوں کو لگانا سیکھ لیں، ہاؤ ٹو اوپن، کیسے دروازہ کھولنا ہے صرف سیکھ لیں، تو اللہ کی ہر نعمت ہمیں مل سکتی ہے، ہم محروم نہیں رہ سکتے۔ اب ایک آدمی نے مسجد کی چابی اس کے پاس ہے، اس نے کھولا، اب کوئی آدمی آ کر کہے بھائی وہ مسجد کی چابی لاؤ، مجھے مسجد کھولنی ہے، اب دے دی جاؤ کھولو، اور یہ آدمی جا کر کھول رہا ہے، دروازہ کھول ہی نہیں رہا ہے، تالا کھول ہی نہیں رہا ہے، جا کر کہتا ہے یہ چابی نہیں، ارے بھائی میں روزانہ کھولتا ہوں، یہی چابی ہے، تمہیں کھولتے نہیں آتا۔ ہاؤ ٹو اوپن، الٹی کرنے کی بجائے سیدھی کر دی، سیدھی کی بجائے الٹی کر دی، کھولتے ہی نہیں آتا۔ تو ظاہری بات ہے اس میں تالے کا قصور نہیں ہے، چابی کا قصور نہیں ہے، وہ قصور اس آدمی کا ہے جس کو نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعاؤں کا بنچ دے دیا ہے کہ بھئی یہ دعا کرو تو یہ ملے گا، یہ دعا کرو تو یہ ملے گا۔ فرمایا ابھی پچھلے روایت گزری کہ اگر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ اور فون کے برابر ہو۔ ہمیں سکھا دیا۔ اب اگر ہم کھولے ہی نہ تو پھر ہمارے گناہ کیسے معاف ہونے والے ہیں؟ تو جتنی مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی، اور اللہ کے دروازے رحمت میں وہ کھلوا چکی ہے، اور کھول کر کے ہمیں دیا کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ دعا تم بھی کرنا۔ اب ہمیں کھولتے نہیں آتا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں، دعاؤں کا قصور نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ایک بار لگاتے پھر ذرا برابر سے لگا، کھل جاتا ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے چابی لے کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول کر گئے ہیں، اور یہ چابی لگتی ہے کہ میں فلاں دعا فلاں وقت مانگو گے لگ جائے گی۔ بتائے جیسے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قم باذن اللہ، میت مردہ ایک ہی دیر میں، ایک ہی منٹ میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگر آج ہم وہی لفظ قبرستان میں چلے جائیں اور بولے تو قم باذن اللہ، سب کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں کھڑے ہوں گے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اگر وہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام والا تو وہ مردہ کیا، وہ قبر کیا، کہ سامنے مردہ پڑا وہ بھی ٹس سے بس نہیں ہوگا، ہاتھ بھی نہیں لائے گا۔ آپ 50 بار قم باذن اللہ کہو نا، وہ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الفاظ تو وہی ہے جو کہنے والے کی کیفیت ہے، جو کہنے والے کی جو دعا کرتا ہے اس میں فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قلبی کیفیت جو آج ہماری کیفیت، اس کے ساتھ کوئی تناسب ہی نہیں ان کا۔ اگر ہمارے دل میں بھی رجوع الی اللہ، توجہ الی اللہ ہو جائیں، اللہ رب العزت کی محبت سے دل بھر جائیں، پھر ہمارے ترقتے ہوئے دل سے جو دعا نکلے تو اس میں بھی قبولیت رکھی ہے۔ کیفیت کا فرق ہے۔ ہم لوگ اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، دیکھو بھائی، جب انسان کا پیٹ حرام سے خالی ہو، اللہ کے نبی نے خود فرمایا، دل پیٹ حرام سے خالی ہو، دل غیر اللہ سے خالی ہو، پیٹ حرام لقموں سے خالی ہو اور دل غیر اللہ سے خالی ہو، تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہم اپنی دعاؤں پر غور کریں۔ جب دل ہی غیر میں اٹکا ہوا ہے، بہت سی مرتبہ دعا کرتے ہو دیکھتے کہیں اور ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ دل کے اندر مٹی کے کھلونے، مٹی کے ٹوائز اٹکے ہوئے ہیں،
انسان بھی مٹی سے بنایا، یہ کھلونے ہیں نا، یہ دلوں میں اللہ کی محبت کی وجہ سے بجائے دنیا کی کھلونے کی محبت ہے اور حرام لقمے پیٹ کے اندر ہے. جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے آپ کی دعا آپ کی جگہ سے آسمان کی طرف پرواز نہیں کر سکتی. جب پیٹ حرام سے خالی ہو، دل غیر اللہ سے خالی ہو، پھر دعا قبول نہیں ہوتی. ہم شکایت کرتے ہیں بھائی اتنی دعائیں کرتے دعا قبول نہیں ہوتی. ذرا اپنی گردن میں جھانک کر دیکھ لے میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم دعائیں مانگتے کیسے ہیں، وہ تو دیکھو ہمارا مانگنے کا طریقہ کیا. اور مانگنا بھی اللہ کی رحمت کو دیکھ کر مانگنا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ایک بچہ دے دے، تو اللہ کی رحمت میں ایک ہی بچہ ہے دینے کا، اس کا خزانہ بڑا بڑا ہے. تو مانگتے بھی ایسا ہے، ہم مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. اس لیے اللہ سے کھل کر مانگے. ہاں میں ایک فقیر آدمی ہوں، مجھ سے کوئی مانگے تو مجھ سے جتنا ہو سکے ایک مانگے گا تو میں ایک دے دوں گا. لیکن اللہ کے خزانہ ایسا نہیں ہے، اس میں تو بھرپور مانگنا ہے. لہو مقالید السماوات والارض وللہ خزائن السماوات والارض. آسمان کے خزانے، زمین کے خزانے، آسمانوں کی چابیاں، زمین کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے خزانے. تو ایک صحابی دیہات کے رہنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. بہت بڑے صحابی تھے لیکن گاؤں کے رہنے والے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ جیسا سوال کیا who is going to take our reckoning on the day of قیامت. حساب کتاب کون لے گا؟ آپ لیں گے یا اللہ لیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، اللہ لے گا. اتنا خوش ہو گیا، کہنے لگا اچھا اگر اللہ لیں گے تو مسئلہ ہی نہیں، وہ تو بڑا کریم ہے. دنیا والوں کے پاس محدود ہے، اللہ تو بہت، اس کا تو بہت بڑا خزانہ. یقین کی بات ہے. تو دعائیں بے شمار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اس میں سے ایک دعا یہ ہے، حضرت معاذ بن جبل کی جو آج کے سبق میں ہے. فرمایا معاذ کتنا اچھا سمجھانے کا انداز ہے. ہاتھ پکڑ لیا حضرت معاذ کا، معاذ بن جبل کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا اور پھر فرمایا یا معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم. اب اس انداز سے کسی سے بات کرے تو سامنے والا خوش ہو جائے کہ میرا دل جیت لیا اس نے. واللہ انی یا معاذ انی لاحبک، اللہ کی قسم بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. emphasize upon emphasize, definitely I like it. لیکن پھر کہا دیکھو بات کچھ سمجھانی ہے تو پہلے محبت کی بات کی، اس کے بعد اب ایسی بات کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں میری بات کیا ہو جائے، بیٹھ جائے. کیا کہا؟ اوصی کہ یا معاذ، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. یہ تو معاذ کو کہنا ہے لیکن امت کو بتلانا ہے کہ ایک چابی دے کر جاتا ہوں جس کو میں آزما چکا ہوں. اسی کا وصیت کس کو کہتے ہیں؟ مرنے والا مرنے سے پہلے جو وصیت لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں وصیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو وصیت کر رہے کہ ایک دعا سکھاتا ہوں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں. دیکھا، ہر نماز کے بعد. یہ حدیث صحیح حدیث ہے ابو داؤد شریف کی. فرمایا اللہم، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. جن کو یاد نہیں میری مائیں اور بہنیں یاد بھی کر لو ہر نماز کے بعد. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص سکھلائی ہے حضرت معاذ کو اور فرمایا اس کو چھوڑنا نہیں، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لینا. recite only once. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ذکرک کا کیا مطلب ہے؟
اے اللہ قرآن کی تلاوت اور جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ان تمام میں اے اللہ میری مدد فرما مانگنے میں. کتنی دعائیں ہم یاد کی لیکن کہہ رہے سب اس میں شامل ہیں. عجیب. پھر کہا وہ شکری کا. انسان اللہ کی دی ہوئی کتنی نعمت ہے شکر کر سکتا ہے؟ ہزاروں نعمت ہے. ارے 24,000 ٹائم ہم 24 آورز میں سانس لیتے ہیں باہر نکالتے ہیں, اس کا ہی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. نعمت کو نہ چھوڑو, آنکھوں کی نعمت چھوڑو, کان کی نعمت چھوڑو, دماغ کی نعمت چھوڑو, ہاتھ پیر دل سب چھوڑو, صرف ہم سانس لیتے ہیں جس سے ہم زندہ ہیں. سانس ہی بن جائے, آکسیجن بند ہو جائے تو آدمی ویسے ہی مر جاتا ہے. تو یہ ہم 24,000 مرتبہ لیتے ہیں 24 آور میں, اس کا ہی شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو اب دنیاوی نعمتیں ہیں, دین کی نعمت ہے, ظاہر کی نعمت ہے, اندر کی باطن کی نعمت ہے. اتنی زیادہ نعمت کہ انسان اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو, if you try to count the bounties of Allah, لا تحصوها, impossible, گن نہیں سکتے. اور ایک نعمت کے اندر میں پھر ہزاروں نعمت چھپی ہے. ایک نعمت ہے اس کو بھی جیسے ایک آنکھ ہے, آنکھ میں بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہے. ایک تو دیکھنا اور اس کے اندر میں کتنی نعمت ہے. دیکھ کر پھر کیا ہوتا ہے سمجھتا ہے آدمی, پہلے دیکھتا ہے پھر پتہ لگاتا ہے کہ یہ زہر ہے, یہ پوائزن ہے, یا یہ سویٹ ہے, یا یہ بریانی ہے, یا یہ دیکھے گا نہیں تو کیسے. ایک نعمت میں ہزاروں نعمت چھپی ہوئی ہے. ایک کان کی نعمت میں پھر ہزاروں نعمت ہے, اس کو کیسے شمار کر سکے گا؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں میری نعمت تجھ پر اتنی ہے, ظاہر میں باطن میں اندر باہر ہر ہزاروں نعمت ہے, اس کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اور وہ حسن عبادت, عبادت کو ان کے شرائط اور آداب کا خیال رکھنا. نماز کو کس انداز سے پڑھنا, اس کے شرائط کیا ہے, اس کا ادب کیا ہے, خشوع کیا ہے, خضوع کیا ہے, عاجزی کیا ہے, اخلاص کیا ہے, ان تمام صفتوں کے ساتھ ہر عبادت کو ادا کرنا ہمارے لیے مشکل ہے جی. اور عجیب اللہ کے یہاں پھر وہ قبول ہو جائے تو ایسی دعا مانگنے کا حکم دیا ہمیں کہ جس میں سب کچھ آ گیا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ایک اور دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کبھی بھی مانگنے کا آپ نے مانگا ہے. اللہم انی, کتنی جامع دعا ہے, آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کیا رکھا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات. میں سمجھا رہا ہوں عفو کیا ہے, عافیت کیا ہے, معافات کیا ہے, دنیا میں کیا عفو ہے, آخرت میں کیا ہے معافات. یہ پھر دنیا پہلے دعا تو آپ یاد کر لو. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات. 3 لفظ ہیں صرف, عفو, عافیہ, معافات. عفو, عافیہ اور اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. خدا پاک کی قسم عجیب دعا ہے, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. کیسے؟ 3 لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمائے. عفو کا کیا معنی ہے؟ عفو کا معنی ہے السلامۃ فی الدین من الفتنہ. اے اللہ میرے دین کو, میرے اسلام کو, میرے ایمان کو آنے والے ہر قسم کے فتنے سے بچا لینا. یہ عفو کا معنی ہے السلامۃ فی الدین من الفتنہ. اے اللہ
ہمارا دین فتنے سے محفوظ رہے. جی دین میں فتنے دو قسم کے ہوتے ہیں بھائی، ہر ایک کے پاس ہے وہ فتنے. ایک تو ہے شہوات ڈیزائر، اور ایک ہے شبہات. شہوات ڈیزائر اینڈ شبہات ڈاؤٹ فل. دین میں ڈاؤٹ فل، مسائل میں ڈاؤٹ فل، حدیث میں ڈاؤٹ فل، سنت میں ڈاؤٹ فل، عبادت میں ڈاؤٹ فل. صحیح ہے یا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. اور ایک ہے ڈیزائر، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، خواہشات بھی ہے. جیسے بہت ساری عورتیں پردہ کرنے کو بوجھ سمجھتی ہے، پردہ کرنے کو بوجھ سمجھتی ہے. اور بھائی جی پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، ہمیں پردے کی ضرورت نہیں، ہم اپنی آنکھوں سے تو نیچے دیکھتے ہیں. اصل میں آزادی چاہتی ہے، بے پردہ رہنا چاہتی ہے. اس کا جی چاہتا ہے میں بن سور کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے بازار کی زینت بن جاؤں، ادھر ادھر کے لوگ بار بار مجھے دیکھیں، اور وہ خوش ہوتی ہے بے پردہ. اور لیکن بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھے کہ یہ تو بہت غلط ہے، یوں کہے جی پردہ تو شرعی حکم ہے، میں کمزور ہوں، ابھی میں پردہ نہیں کر پا رہی ہوں. اگر یوں کہے کہ میں گنہگار ہوں، میں بخشش کی امید رکھتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں اور کوشش کرنا چاہتی ہوں، تو پھر یہاں تو کیا ہے، اپنے آپ کو گنہگار بھی نہیں سمجھتی اور اوپر سے کہتے ہیں آنکھوں کا پردہ کافی ہے. تو ایک تو گنہگار بھی ہے اور اوپر سے شریعت کے خلاف بھی بول رہی ہے. ایک انگریز لڑکی تھی، وہ جب مسلمان ہوئی، ایک گوری لڑکی، اس نے ایک نیوز میں دیا، جب وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایک ٹاپک لکھی ہے، بیہائنڈ دا ویل، بیہائنڈ دا پردہ. اس نے ٹاپک کا نام ہی رکھا بیہائنڈ دا ویل، بیہائنڈ دا پردہ. وہ لوگ ویل ہی کہتے ہیں، ویل. تو اس نے لکھا جب میں کافرہ تھی تو میں انکورڈ تھی، یعنی پردہ نہیں پہنتی تھی، جسم کے ساتھ، کھلے جسم کے ساتھ، کبھی بازار میں، کبھی کہاں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی شارٹ کپڑے پہن کر کے میں گھومتی تھی. ہر مرد مجھے دیکھتا تھا ایسے جیسے کتے کی طرح مجھے کھا جائے گا. دیکھتے ہیں نا لوگ، جو عورت ایسی گھومتی رہتی ہے ننگے آدھے آدھے کپڑے، تو لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، وہ کتے کی طرح ہوس نگاہوں سے دیکھیں گے. تو مجھے کئی مرتبہ پھر خطرہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کہیں میری عزت نہ لوٹ لے. ایسا بھی ہوتا تھا، مجھے جان سے مار دیں گے. کتنا ہوتا ہے، لڑکیوں کو مار دیتے ہیں، زنا بھی کرتے پھر مار بھی دیتے. کتنے کیسز ہیں، کتنے جیل میں ہیں، روزانہ اخباروں میں ہے. اور کتنے مسلمان ہیں، چلو غیر مسلم کو تو چھوڑو، کتنے لوگ ہیں، کتنے لائن لگی ہوئی ہے، یہ سارے تھے. تو مجھے ہر وقت ڈینجرس لگ رہا تھا کہ میری گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی آتی تھی تو مجھے خطرہ ہوتا تھا کہ یہ مجھے چیز کر رہا ہے، یہ مجھے بھگا رہا ہے. میرے گھر کے دروازے پر جب تک نہ پہنچ جاتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا. یہ خود اس نے لکھا ہے. پھر میں نے ایک نیک مسلمان عورت تھی، اس کے ساتھ میری فرینڈشپ ہو گئی ورک پلیس پر، تو اس نے مجھے کلمہ پڑھایا. تو وہ پردہ کرتی تھی تو میں نے بھی پردہ شروع کر دیا. اس کی کمپنی میں رہ کر دیکھا دیکھی میں نے بھی پردہ شروع کر دیا. اب جب میں بازار میں چلتی ہوں، پھرتی ہوں، کسی مرد کو پتہ نہیں چلتا میں گھوڑی لڑکی ہوں، میں اتنی خوبصورت ہوں، بلکہ مجھے سکون ہوتا تھا اور میرا دل بالکل اطمینان والا کہ میں الحمدللہ لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہوں. اس نے خود لکھا کہ میرے حسن و جمال کا کسی کو پتہ نہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ فرمایا، ایک مرتبہ حضرت ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ٹرین کا، گرمی کا موسم تھا، تو ایک انگریز سامنے بیٹھا ہوا تھا. میرے حضرت فرماتے مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے انگریز سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت تو بہت خاموش تھے، خاموش بیٹھے. انگریز صاحب کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں مولوی صاحب سے کچھ بات چیت کروں، چھیڑ چھاڑ کروں. چنانچہ اس نے مسئلہ چھیڑ دیا، مولانا آپ لوگ عورت کو گھر کی 4 دیوار میں جیل میں رکھتے ہیں. اس نے یہی سوال کیا
کہ آپ لوگ عورت کو گھر کی 4 دیواری میں جیل میں رکھتے ہیں، باہر نکلتی ہے تو اس پر کفن کی چادر لٹکی ہوئی ہوتی ہے. اس نے کفن کی چادر کہا، وہ تو پردہ ہوتا ہے، لیکن کہا جب باہر نکلتی ہے تو آپ کا حکم ہوتا ہے بھی پردہ پہن کے جاؤ. کفن کی چادر پہنا دی اس کو، اندر میں بھی جیل. بعد میں ہم نے وہ کیا کہتا ہے، ہم نے دیکھو عورتوں کو کتنی آزادی دی ہے، جیسا کپڑا پہننا چاہے بیوی پہن سکتی ہے، جہاں گھومنا چاہے گھوم سکتی ہے. یہ میری بیوی دیکھو میرے پڑوس میں بیٹھی ہے، حضرت سے کہہ رہا ہے، حضرت محمد مدنی سے کہا یہ میری بیوی دیکھو کتنے خوبصورت کپڑے پہنے میرے ساتھ چل رہی ہے، کوئی پردہ نہیں، دیکھو شارٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہم تو شانہ بشانہ عورت کے ساتھ چلتے ہیں، ہم ساتھ میں ہی ہوتے ہیں میاں بیوی. اب اس نے ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دی، حضرت کو پریشان کرنا، ایسے ایسے سوال کرنے سے. اصل میں وہ حضرت کو تنگ کرنا چاہتا تھا، حضرت مدنی کو تنگ کرنا چاہتا. میں ایسے آج بھی ہوتا ہے ایسے، جی ایسے ایسے سوال کرتے آج بھی ہمارا. دیکھو جہاں جہاں مسلمان کنٹری بھی ہو رہی یہی سوال لا رہے ہیں، آزادی غیر آزادی. حضرت خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے. اچھا اچھا. اور حضرت کو پسینہ آ رہا تھا، جو کہ رہا نہیں جاتا تھا نا، تو ہی واز سویٹنگ، اور گرمی کا موسم تھا، بہت گرمی تھی. پھر وہ انگریز بھی باز نہیں آ رہا تھا، ایک سوال پھر دوسرا سوال پھر تیسرا. حضرت نے کافی دیر تک صبر کیا. پھر ساتھ میں حضرت کے شاگرد بیٹھا ہوا تھا، اس شاگرد کو کہا بھائی گرمی کا موسم ہے، بہت گرمی ہے، ذرا یہ کاٹ کر کے کچھ شکنجبین بناؤ اور مجھے پلاؤ، یعنی لیمن شربت ہے یا اس طرح اس کو کاٹ کر کے بناؤ جو ہم پیتے ہیں اور پھر مجھے پلاؤ. اس شاگرد نے شربت بنایا اور پھر اس میں اس نے برف ڈال دی، پھر اس میں اس نے لیمن نچوڑ دیا. لیمن شربت گرمی میں بہت اچھا لگتا ہے. حضرت کے لیے گلاس بنا دیا، اور پھر جب وہ لیمو نچوڑ رہا تھا تو انگریز صاحب بھی اس شربت کی للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو گرمی بہت تھی تو اس کے منہ میں بھی پانی آ رہا تھا شربت کا. ہوتا ہے نا، ہم کچھ پیتے ہیں تو سامنے والے کے منہ میں پانی آتا ہے، یہ کہ بڑی سگن آ رہی بھائی، سموسے کی سگن آ رہی ہے، کیا بات ہے، تو منہ میں پانی آ رہا ہے. وہ کہتا ہے مچھلی کے خوشبو سے ہم نے روٹی کھا لی. مچھلی تو نہیں تھی لیکن پڑوس میں مچھلی پکا رہے تو اس کی خوشبو سے ہم نے روٹی کھا لی، وہ ہم بھی مچھلی سے روٹی کھا رہے. تو حضرت کا شاگرد وہ بنا رہا تھا اور وہ لیمن نچوڑ رہا تھا، اور لیمن کی تو خوشبو بھی ہوتی ہے اور گرمی ہوتی ہے، اور وہ اس کو بھی پسینہ آ رہا ہے، تو وہ اس کے منہ میں پانی آ گیا. تو جب حضرت نے دیکھا یہ بار بار گلاس کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ انگریز بار بار شربت کے گلاس کی طرف دیکھ رہا ہے اور وہ لیمن کی طرف دیکھ رہا ہے. حضرت نے اس سے پوچھا بھائی آپ شربت کی طرف بار بار کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو سمجھانے کا انداز تو دیکھو، خاموش رہے. اب جب جواب دے رہے دیکھو، اس نے کہا کہ گرم موسم ہے، گرمی ہے، اور لیمن ایسی چیز ہے کہ گرمی کے موسم میں اس کو دیکھ کر ویسے بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو میرے منہ میں پانی آ رہا تھا تو میں گلاس کی طرف دیکھ رہا ہوں بار بار. حضرت نے فرمایا بھائی یہ تمہاری عورت بھی ایسی چیز ہے. کیا فرمایا؟ یہ عورت بھی ایسی چیز ہے. عورت چیز ہی ایسی ہے کہ اگر وہ بے پردہ ہو تو اس کو دیکھ کر مرد کے منہ میں بار بار پانی آتا ہے. دیکھا پردے کو کیسے سمجھا رہے ہیں، ویل کو کیسے سمجھا رہے ہیں. اب جو یہ جواب سنا تو بیچارے نے شرم سے سر جھکا لیا. تو شربت کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے اور تیری بیوی کی طرف لوگ بار بار دیکھتے ہیں. آج مٹھاس کا نام لے لو تو دل متوجہ ہوتا ہے، کھٹاس کا نام لے لو تو دل متوجہ ہوتا ہے. تو بے پردہ عورت اگر پھرے گی تو نوجوان لوگوں کے دل کیوں اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. یہ حضرت نے سمجھایا کہ مسلمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہمیں پردہ ہماری عورتوں کو کرنے کا حکم دیا تاکہ میری عورت ہزاروں قسم کے گناہوں سے بچی رہے. وہ خود بچائیں اپنے آپ کو. وہ میری قبر میں نہیں آئے گی اور میں اس کی قبر میں نہیں جاؤں گا.
لیکن قرآن کا فالو کرے گی تو قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس عورت کو مل جائے گی. اس لیے تو آج کل دین پر بھی یہ تو ہے شہوات اور ایک ہے شبہات، دین پر کس قسم کے اعتراض. ایک مرتبہ میرا بیان تھا کہیں تو آزاد مسلم ینگ عورت تھی، اس نے سوال کرنا شروع کر دیا. تو لیڈیز پروگرام تھا اور اس کے بعد اس عورت نے سوال کیا کہ حضرت ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں 4 مرد نہیں کر سکتی؟ مرد 4 عورت رکھ سکتا ہے تو عورت 4 مرد کیوں نہیں رکھ سکتی؟ اب ایک دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی اس کو. دوسری دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی. بس نہیں، ہم یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن میرا سوال یہ بات بھی ٹھیک، میرا سوال یہ ہے. ڈٹی رہی اسی سوال کے اوپر. تو کبھی کبھی ایسا جواب دے دینا چاہیے کہ منہ بند ہو جائے. تو اس کو کہا اچھا اگر آپ کے 4 شوہر ہو، سناؤ مجھے. اس کو میں نے کہا اگر آپ کے 4 شوہر ہو تو آپ کی کتنی شادیاں ہوگی؟ 4 شادیاں ہوگی نا، تبھی تو 4 شوہر بنیں گے. تو سمجھ لو کہ 4 تو آپ کی ساسیں ہو جائے گی، مدر ان لو. کتنی ہو جائے گی؟ ویسے بھی ایک مدر ان لو سے پریشان تو 4 ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ 4 تو آپ کی مدر ان لو ہو جائے گی. اور اگر ہر ساس کے پاس 5 بیٹیاں ہو تو 20 تو ننن ہو جائے گی، ہے نا؟ سسٹر ان لو 20 ہو جائے گی. تو 4 خاوند، 4 ساسیں اور 20 ننن، تیرا گزارا کیسے ہوگا؟ کہنے لگی نہیں بس سمجھ گئی بات میری سمجھ میں آ گئی، بس میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی. یہ ہے دین کے اندر میں شبہ. ایسے سوال کرتے ہیں، بال کاٹنا کیسا ہے، فنا کیسا ہے، یہ بھویں کے بال کاٹنے کیسے ہیں، یہ تو فنا ہے، یہ تو بیوٹی کر رہے ہیں شوہر کے لیے فنا اور فنا. یہ سب شبہات ہے. دین کے اندر میں ہر انسان عورت مرد کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے. تو دین کے فتنے سے اور شبہات سے، شہوات سے بچانے کے لیے سب سے بڑی دعا اللہم انی اسألک العفو. اے اللہ دین کے فتنے سے بھی اور دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے میرے ایمان کی اور میرے اسلام کی اور میرے دین کی حفاظت فرما. یہ ایک دعا ہو گئی. جب انسان کرے گا تو اس سے اللہ پاک اس کی کیا کرے گا؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ دعا بہت جامع دعا ہے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ ایک تو عفو، نمبر 2 عافیہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. عافیہ کا کیا معنی ہے؟ لوگ پاپے مارتے ہیں، یار یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری. فرمایا السلامۃ فی البدن من سیء الاسقام. اے اللہ میرے بدن کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے حفاظت فرما. ساری بیماریوں سے شفا کی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. کتنی پیاری دعا ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں جو اس میں داخل نہیں ہے. ٹی بی ہو، کینسر ہو، جی تو کہتے ہیں دعا کیجئے کہ بس رو رہی ہے، کیا ہو گیا؟ معدے کا السر جی، اور پیٹ کے اندر میں کہہ رہے ہیں کینسر ہے، 8 سال سے روٹی نہیں کھا سکتے. یہ دعا پڑھا کرو صبح شام اللہم انی اسألک العفو. اور ہر وقت دعا میننگ کو سمجھ کر پڑھو. ایسے نہیں بھائی رٹ لیا، رٹنے سے کام نہیں چلتا. آدمی سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. اللہ دین سے، دنیا کے فتنوں سے میری حفاظت فرما اور ہر قسم کی بیماری سے آدمی کے ذہن میں ہو جب یہ دعا پڑھے. تو یہ ہو گئی عافیت کا مطلب. نمبر 3 اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. نمبر 3 معافات. کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی محدثین نے لکھا ان یعافیہم منک وان یعافیک اللہ من الناس. اے اللہ، اللہ تمہیں لوگوں کے فتنوں سے، شر سے بچائے. آج شر بہت ہوتا ہے نا، حسد، جیلسی، ہیٹرٹ، نفرت. تو لوگوں کا شر من شر الوسواس الخناس.
الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنات کا بھی شر اور انسان کا بھی شر ہے. انسانوں میں بھی شیطان ہے جو شر کا کام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ لوگوں کے شرور اور فتنے سے میری حفاظت کرنا. کس کس قسم کے پلاننگ کرتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کا، کسی کو ذلیل بے عزتی کرنے کا، کسی کی لڑکی کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کی ذات کو، کسی عالم کو، کسی بڑے آدمی کو، کسی نیک آدمی کو، کسی کی بیوی، کسی کی ماں کو ذلیل کرنے کے لیے. یہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے. یہ میری پابندی کی دعائیں آپ سنتے ہوں گے. ویسے تو میں نماز کی بات مانگتا ہوں، لیکن خود بھی چلتے پھرتے میں کثرت سے دعا پڑھتا ہوں، اے اللہ لوگوں کے شر سے بھی حفاظت فرما. اور اس کے آگے کیا؟ لوگوں کے شر سے تمہیں بچائیں، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بھی بچائے. دونوں آگے، لوگوں کے شر سے بھی تمہاری حفاظت ہو اور تمہیں بھی لوگوں کے شر سے بچائے. دونوں، یعنی میرے شر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کے شر سے مجھے تکلیف نہ ہو. ان کو کیا کہتے ہیں؟ معافات. یہ تو ہو گیا دنیا کے بارے میں. والآخرہ بھی ہے نا، فی الدنیا والآخرہ. اس کا معنی ہے اے اللہ جب تک ایمان پر باقی رکھے تو ایمان پر باقی رکھنا، اور جب میری موت آئے تو مجھے کلمے پر موت دے دینا. آخرت آ گئی، اس میں آخرہ میں جنت بھی آ گئی جی، عرش کا سایہ بھی آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی بھی آ گیا. اس لیے ہم لوگ چاہیے کہ ہم یہ دعا کثرت سے پڑھیں. یہ ایک دعا ہے جو یہاں بیان کی ہے. ایک اور دعا ہے تو میں نے آج دو دعا سکھا دی. ایک اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اور میں نے اس کی بہت تفصیل سے بات بیان کر دی. نمبر دو اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یہ دونوں دعا بہت زبردست ہے. تیسری دعا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تشہد احدکم، جب کوئی تشہد میں بیٹھے، تشہد میں، تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگے. یعنی التحیات، درود ابراہیم کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. دعا بہت ساری ہے، ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی بھی، جو دعا ہے. لیکن یہ دعا ہے اور دوسری ایک اور دعا ہے جو تحیات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا حکم دیا. ایک یہ دعا، ایسی دعاؤں کو یاد کر لینی چاہیے، موقع بموقع پڑھنی چاہیے. کبھی سنت میں پڑھے، کبھی نفل میں تحیات کے بعد پڑھے، اور کبھی واجب میں پڑھے. پڑھ سکتے ہیں، فرض میں پڑھے، لیکن کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. ضروری نہیں صرف اللہم انی ظلمت نفسی ہے. یہ دعا بھی ہے. دیکھو اللہ کے نبی خود فرماتے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اذا تشہد احدکم، جب تم تشہد میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو. نماز کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تشہد کے بعد نماز ہی میں سلام کرو، تو تشہد کے بعد، التحیات کے بعد، درود ابراہیم کے بعد یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے میری حفاظت فرما. بہت بڑی دعا ہے، چونکہ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، اس کا سن کر ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، جو گیا اس کا کیا ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. دوسرے نمبر پر ومن عذاب القبر، اور قبر تو مرتے ہی شروع ہو جاتی ہے، کب تک قبر میں رہے گا پتہ نہیں ہے. How long the person is going to stay in his qabr, in her qabr, we don't know. دیکھو صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام کے زمانے کے عیسیٰ علیہ السلام سب قبر میں ہیں. سالوں سال نکل گئے، 4000 سال، 5000 سال، 1400 سال، کسی کو 500 سال، کسی کو 800 سال. ہم مر گئے، ہم قبر میں سو جائیں گے. ہم سے پہلے لوگ مر گئے 3 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال. ہمارے انتقال کے بعد کب قیامت آئے گی تب تک قبر میں سونا ہے. 100 سال، 200 سال ہمیں پتہ نہیں ہے کچھ پتہ. تو قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر. اور نمبر 3 ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اب موت کے فتنے میں عذاب قبر بھی آ گیا، اور فتنۃ المحیا میں دجال کا فتنہ بھی آ گیا.
دجال سے بھی حفاظت فرما۔ تو عذاب قبر بھی دجال کے فتنوں سے اور بہت سارے قسم کے فتنوں سے، اور پھر آگے کہا اسپیشلی ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے اس کے شر سے بھی ہماری کیا کرنا؟ حفاظت۔ ہر نبی نے دجال سے پناہ مانگی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے زمانے میں آ گیا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے زمانے میں آئے تو اس کے شر سے تم کیا کرنا؟ پناہ مانگنا۔ تو یہ چار چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ اور ایک اور دعا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مسلم شریف میں ہے، اذا قام الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تشہد اور سلام کے درمیان میں، دیکھا تشہد اور سلام کے درمیان میں یہ کلمات بھی پڑھو جو اللہ کے نبی پڑھتے رہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اے اللہ، کتنی اچھی دعا ہے، اللہ میرے اگلے اور پچھلے چھپے ہوئے کھلے ہوئے ہر گناہ کو معاف فرما۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، میرے پچھلے اگلے جو بھی ہو، وما اسررت وما اعلنت، اے اللہ جو میں نے زیادتی کی اسے معاف فرما، اور ان گناہوں کو بھی معاف فرما جنہیں آپ مجھ سے بھی زیادہ جاننے والے، میں تو کر کے بھول گیا، پتا بھی نہیں کون کون سے گناہ کیے، اپنے اس کو ہی معاف۔ تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، تو ہی پیچھے ہٹانے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، چھپے ہوئے کھلے ہوئے، وما اسرفت، جو زیادتی میں نے کی، وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا۔ یاد تو نہیں رہے گا، لیکن جو دعائیں خاص میں نے بتائی ہے آج، وہ تو ضرور مانگنا ہی مانگنا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ کون سی ہے؟ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور دوسری کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ اچھا، اب رکوع اور سجدے میں نفل میں کون سی دعا مانگنی ہے، اور دعا کی قبولیت کی کون کون سی جگہ ہے، کون کون سا وقت ہے، سجدے میں کون سی دعا مانگنی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کون سی دعا پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہے، پھر دین میں یہ پڑھو تو 1000 نیکیاں ملے گی، یہ سب انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ ہفتے کو اس کو بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اگلے پچھلے چھپے کھلے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، گھر میں گھر سے باہر، رات میں دین میں، اے اللہ سب کے سامنے چھپ کر کے جتنے گناہ کیے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، دل سے، اے اللہ دماغ سے، ان تمام گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ لوگوں کے فتنوں اور شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ فتنہ مسیح الدجال سے حفاظت فرما، یا اللہ عذاب قبر سے حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، اے اللہ تیری رضا نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا نصیب فرما، اے اللہ عبادتوں میں خشوع اور خضوع نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، ہمیں ہماری آل اولاد کو اور ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اس مجمع کی مغفرت فرما۔ دور دور سے لوگ درس حدیث میں آئے ہیں، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے صدقے اور ان کی پیاری پیاری باتوں کے صدقے، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، گھروں میں سکون نصیب فرما، زندگیوں میں سکون نصیب فرما، یا اللہ ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ میاں بیویوں میں محبت نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام، پوری امت کی مغفرت فرما،
زندوں کی مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، ہسپتال میں گھروں میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما، آنے والے ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ دل میں غیر اللہ کو نکال کر اے اللہ تو خود ہمارے دل میں آ جا، اے اللہ حرام کھانے سے پینے سے ہماری حفاظت فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما، موت آئے ایمان پر موت نصیب فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔